انیشیٹ کیے جی کہ یہ کراس ہو رہے ہیں اور آپ پناہ دیتے ہیں. اس طرح سے سے ایک منافقت کا ڈسپلے رہا ہے کہ جب تک تو ان کا کام چل رہا ہے پراکسی وارفیئر میں پریشرائز کرتے ہیں پاکستان کو تو ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو کوئی بھی شک ہو تو دے کین کم اینڈ اسٹرائک. میرا خیال یہ نہیں چلے گا. اور اس وقت ایران کو بڑی سخت ضرورت ہے سیکیور دیئر بارڈر اور آئی وڈ سے ایسکلیشن کو کم کریں بیکاز ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا وقار صاحب, یہاں پر ایک اہم کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مس کیلکولیٹ کیا گیا, آلدو پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف ٹریٹیز بھی ہیں سیکیورٹی کو لے کر, کہ اگر کوئی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے پاکستان میں جو کہ خود ایک اٹامک پاور کنٹری ہے, تو وہاں سے ہمیں اس کا کوئی ریئیکشن یا رد عمل نہیں آئے گا. جی میرے خیال اس میں مس کیلکولیشن 2-3 وجہ سے ہوئی. نمبر 1 جو ہے دے تھنک شاید الیکشن آ رہے ہیں, انٹرنلی فوکس ہے پاکستان, اور جنرلی پرسیپشن کی ملٹری ساری لگی ہوئی ہے سیاست کرنے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ایون اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 99% کام ان کا سیکورٹی پہ ہوتا ہے, ایکسٹرنل پہ زیادہ زور ہوتا ہے, نیبرہڈ پہ. ہر ملک کے لیے سیل ہیں جو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ملٹری کا رسپانس 24/7 ہے. اگر آپ نیوکلیئر پاور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ رسپانس نہیں دے سکتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ کیبلٹری ٹرائی سروس رہی ہے. پھر آ جاتا ہے کہ مینلی اس میں جو انڈین وزیر خارجہ کا دورہ ہے, کیا یہ پہلے پلان کی چیزیں, کیا وہ حوثیوں کے بارے میں بات کرنے کے تھے, یا یہ جوائنٹ آئی وڈ سے وینچر تھا کہ ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو اور دونوں طرف سے پریشرائز کرتے ہیں. مس کیلکولیشن انڈیا کی طرف سے غلط ایڈوائز. اینڈ دین آف کورس ود ان پاکستان ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو باہر سے بیٹھ کے اچھالتے ہیں. تو ایک ویک اسٹیٹ کی یہ بنانا ریپبلک کی پرسیپشن بنائی گئی ہے. تو اگر آپ مس کیلکولیٹ کریں گے اگینسٹ نیوکلیئر پاور تو میرے خیال میں اگر رسپانس ملا ہے تو دے شوڈ ریئلائز کہ چیزیں جو ہیں بہت آگے جا سکتی ہیں. آئی اسٹل فیل کہ دیر از اے اسکوپ کہ آپ ڈی اسکیلیٹ کریں, دوبارہ سفارتی تعلقات بھی بحال کیے جائیں, اینڈ دین یو سٹ ڈاؤن ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں سائڈیں دیکھی تھی کہاں پہ اس کو مدد کر سکتے ہیں. اگر ٹیررزم کو ان کی طرف سے گلہ ہے, ہمیں بھی گلہ ہے, تو بیٹھ کے بھائی گلے کو دور کر سکتے ہیں. اور جو ہماری ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں, خاص طور پر ایک جو کوآپریشن کا 2013 کا بھی ایک معاہدہ ہے, تو اس کے کوئی لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں گی ان ایکٹیویٹیز کی؟ جی بالکل ہوتی ہیں, اور اسپیشلی دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں بہت کام ہوا ہے. ایران پاکستان بارڈر کو ڈکلیئرڈ ایز بارڈر آف پیس, اس میں ملٹری لیڈرشپ کے دورے ہیں دونوں طرف. ان کے وزیر خارجہ ہیں, ان کے سفیر ہمارے دونوں طرف بہت ایکٹیو ہیں, اور ہماری ایک کلچرل ریلیشن ہے, ہسٹورک ریلیشن شپ ہے. ہم ایک ہی آپ کہہ لیں ایک ہی زون میں رہتے ہیں, ایک ہی لوگ ہیں, تو اس میں تو آل دا مور ریزن اگر بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے چینلز ہیں. میں حیران ہوں کہ ٹو ریپیٹ کے ہمارے گورنر وہاں پہ ٹریڈ فیئر میں گئے ہوئے ہیں, وزیر اعظم سے ان کے وزیر خارجہ ڈیووس میں مل رہے ہیں, اور دونوں نیویز ایکسرسائز کر رہی ہیں. اور اگر جے شنکر صاحب اس میں بھاری ہیں اور آ کے غلط ایڈوائز کرتے ہیں, بیکاز بھارتی میڈیا بھی پاکستان کو پروجیکٹ کرتا ہے ایز اے سافٹر پاور, اور پھر ماشاء اللہ ود ان پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہاتھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے فوج کے اور ملٹری کے اور انٹیلیجنس کے. تو آئی تھنک ان تمام کے منہ پہ سوری سے بہت بڑا تماچا ہے کہ ہم تنو آرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ ہی یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ اب ایک ایکشن تھا, اس کا ری ایکشن ہم نے دیا, اب کیا یہ معاملہ یہیں پر رک جائے گا یا آپ مزید اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسکلیشن لیول جو ہے وار ٹائم میں یا کانفلکٹ وار تو میں نہیں کہوں گا, یہ دونوں ملکوں کے پاس ہے, اور اس میں اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے ایران کی, جو میں کہوں گا غلط فہمی ہے, اٹ کین گو اپ. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر رسپانس کیا تو پلان بی سی ڈی نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بھارت نے کر کے دیکھ لیا تھا, جو بھی اس نے ایک فیک بیانیہ بنایا کہ واٹ ہیپن جب میزائل پوسٹنگ ہوئی تو پاکستان کا کیا جواب تھا. اور پاکستان کے پاس اتنی لیئرز آف رسپانس ہے کہ میرے خیال میں ایران یا بھارت برداشت نہیں کر سکیں گے. اس سے بیٹل ہارڈن فوج ہے جو 20 سال سے وار آن ٹیرر لڑ رہی ہے, اور بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. ہم نے ایون امریکہ اور 46 نیٹو کے ممالک کو مینج کیا ہے افغانستان میں. تو یہ تو ہے ملٹری کیپبلٹی. اسکلیشن کی آئی تھنک دے ٹو کیلکولیٹ کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. کیا ملیٹری چیزیں اوپر جائیں گی تو اس میں ایران افورڈ کر سکتا ہے, اسپیشلی جس حالات میں وہ ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ ان کا ابھی آپ دیکھیں سدرن کا بارڈر ہے, ابھی اس اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکن فلیٹ ود این ایئر کرافٹ کیریئر اسٹیشن ہے, اور وہ تیار ہیں جھپٹنے کے لیے. عراق میں ٹینشن ہے, سیریا میں یو آر ان اسٹیٹ آف وار. ٹرکی کے ساتھ بھی اتنا کمفرٹیبل ریلیشن شپ نہیں ہے.
تو ایک لے دے کہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ نے جھگڑا کرنا ہے تو دے کین کیلکولیٹ اٹ. بالکل ٹھیک. اچھا ساتھ ہی ہمارے چونکہ ایران کے ساتھ پاکستان اور ایران کے ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں, اس کے علاوہ پبلک ٹو پبلک ریلیشنز ہیں, یو نو بیٹر کہ جو ہماری ایک اسپرچول ایفیلیشن ہے ایران سے وہ بھی ہے. اب ان چیزوں کو کس حد تک یہ جو ابھی تک کی کاروائیاں ہوئی ہیں افیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی اسٹریس آتا ہے, اسپیشلی جو جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سیکٹریئن انڈر کرنٹس ہے. لیکن میری ایڈوائس پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو یہ ہوگی ان ٹائم آف کرائسس آپ اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں بیونڈ, کیا ایران میں سنی آبادی نہیں ہے, پاکستان اور بلوچستان ایک صوبہ نہیں ہے, وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن کیا ایران وہاں مینج نہیں کرتا؟ سو آئی تھنک دیٹ از. اسی طرح مڈل ایسٹ میں مکس آبادیاں ہیں, ہر طرح کے آپ کے سیکٹس ہیں, لیکن بیسیکلی وی آر مسلمس اور ہمیں مسلم بردرہڈ کی طرف دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں زیادہ اسکلیشن ہوگی تو فلسطینین کاز کو بہت نقصان ہوگا, اور آئی وڈ سے کہ مڈل ایسٹ میں ایک ایکسپینڈنگ وار کا جو بہانہ بنایا جا رہا تھا ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ مطلب آپ جیسے پاکستان ایران کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو دین وی شوڈ سائڈ ود پاکستان irrespective آف کہ آپ کی افیلیشن کیا ہے. مطلب ہم کوئی خدا نخواستہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کسی ملک کے جان سے میں آ کے اپنا نقصان کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ابکار خان صاحب کائنڈلی آپ ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عسکری صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. عالمی منظرنامے پر آپ کی خاصی گہری نظر بھی رہتی ہے. جو پاکستان کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مؤثر جواب بنتا ہے کیونکہ جو ایران نے جو قدم اٹھایا وہ بین الاقوامی قانون اور نیبرہڈ کے اصولوں کے منافی تھا, اور اس کے بعد جب پاکستان اور ایران کا اس سلسلے میں ہائیسٹ لیول پہ فارن منسٹر لیول پہ رابطہ ہوا, اور اگر ہم ان کے میڈیا کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اپنے قدم کو جسٹیفائی کیا کہ جی یہ تو ہم ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے کارروائی جو ہے انہوں نے کی ہے, جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز کھلی ہوئی ہیں, بلکہ سال میں 1-2 دفعہ ان کے بارڈر کے حوالے سے بھی میٹنگز ہوتی ہیں. ان سب چینلز کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ایک محدود سوچ کے حوالے سے جو یہ کارروائی کی وہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی تھی, اور پاکستان نے پہلا رسپانس جو تھا بہت ہی ریسٹرینڈ قسم کا رسپانس دیا, کیونکہ ان کا خیال تھا پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ غالباً اس کیئرفل محفوظ جواب سے ایران اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے اپنی ضد کو قائم رکھا, جس کا پاکستان نے آج ایک لمیٹڈ حوالے سے جو جواب تھا وہ جواب دیا. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے, کیونکہ آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ دوسرے ممالک آپ کی سرزمین پر کارروائی یک طرفہ طور پر کریں. اگر ایران کو یہ شکایت تھی تو اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جاتا سفارتی سطح پہ, اور پاکستان کو کہا جاتا کہ جی اس قسم کے گروپ آپ کی فلاں جگہ موجود ہیں, آپ کارروائی کریں. لیکن یک طرفہ کارروائی جو ایران نے کی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت اندرونی دباؤ میں ہے, اور جو لوگ نظریاتی طور پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں وہ عام طور پر دنیا کی اور علاقے کی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ایک محدود فریم ورک میں جو فیصلے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاملے بگڑ جاتے ہیں, جس طرح ایران اور پاکستان کے درمیان اس وقت معاملات مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. تو حسن عسکری صاحب یہ کیسے مس کیلکولیٹ کر لیا گیا؟ جیسے ابھی آپ نے اندرونی دباؤ کی بات کی, تو جب آپ نے اندرونی دباؤ میں آ کے کوئی ایسا کام کر دیا اور اس کا پھر آپ کو اب ریئیکشن بھی آیا, تو اندرونی کے ساتھ ساتھ اب تو آپ پر پھر بیرونی دباؤ بھی آ گیا, اب آپ کو دونوں قسم کے دباؤ کا سامنا ہے. دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا ایران کا, کیونکہ اس وقت معاملات کا فوکس جو تھا وہ اسرائیل اور غزہ وار کے اوپر ہے, اور ایران نے عراق کے خلاف بھی کارروائی کی, سیریا کے خلاف بھی کارروائی کی, اور پاکستان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا, جبکہ انہیں احساس غالباً نہیں تھا اس بات کا کہ عراق کی حیثیت اور سیریا کے معاملات بہت مختلف ہیں, اور پاکستان اس قسم کی کارروائی کو اس لیے ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے
کہ وہ اپنے دفاع کو مؤثر انداز میں قائم رکھے. اور پاکستان کی تو کوشش یہی تھی، جب پہلا واقعہ ہوا ہے ایران کی طرف سے تو پاکستان نے فوری طور پر سفارتی چینلز کو ایکٹیویٹ کیا. پاکستان کے فارن منسٹر جو اس وقت کمپالا میں ہیں وہاں جو ہے وہ ان کا رابطہ ہوا ہے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ معاملے گفت و شنید سے ختم ہو جائیں اور ایران کو ایسے بیان جاری کرے جس میں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو. لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے پاکستان نے ایک اب بھی بڑا محدود قسم کا جواب دیا ہے اور ٹارگٹ کیے ہیں وہ جگہیں جہاں پہ ایسے دہشت گرد گروپس موجود ہیں جو بارڈر کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں کارروائیاں کرتے ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان گروپس جو یہ دہشت گرد گروپس ہیں یہ بارڈر کو ضرور کراس کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے اس میں ایران اور پاکستان میں تعاون کی ضرورت ہے، اور غالباً ایران نے وہ جو تعاون کا جو آپشن ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی ہے، جو کہ ایک غیر دانشمندانہ اور غیر حقیقت پسندانہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایکشن آیا، پھر اس کا ری ایکشن دیا، یقینی طور پر پاکستان کی جانب سے ری ایکشن تھا، اب یہ معاملات یہیں پر رک جائیں گے یا مزید ایسکلیٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے رویے پہ، کیونکہ اس مسئلے کا آغاز ایران نے کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا تھا. ایران کی طرف سے پہلی کارروائی یک طرفہ انداز میں ہوئی. پاکستان نے اس کے بعد ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا، اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے جو ہے ایک محدود قسم کا فوجی رسپانس ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا رویہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایران اس حقیقت کو مانے کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی ملک کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے ملک کے اندر جا کے یک طرفہ طور پر فوجی کارروائی کرے. یہ ایک غیر دانشمندانہ اور غیر دوستانہ رویہ ہے اور انٹرنیشنل لا کے خلاف بھی ہے. اور روایتی طور پر پاکستان اور ایران کی کیونکہ ڈپلومیٹک چینل موجود تھی تو وہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. یا تو ہو کہ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات نہ ہوتے، آنا جانا نہ ہوتا، بلکہ ایک دن جو ایران نے جو کارروائی کی ہے اس سے ایک دن پہلے ایران کے جو افغانستان کے اسپیشل انوائے ہیں وہ اسلام آباد میں موجود تھے، اور اس پہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اتھارٹیز سے اس کی گفت و شنید ہوئی ہے. پھر وہ جو ہے واپس گئے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایران کے اندر جو مختلف اتھارٹیز ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، کہ فورن آفس ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے ایران کا، اور جو ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی وہ ایک دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس قسم کی کارروائی سے جو عالمی توجہ ہے وہ ایک تو اس معاملے سے ہٹ جاتی ہے، یعنی جو غزہ کا معاملہ ہے اس سے ہٹ جاتی ہے. دوسری طرف اس سچویشن میں عراق کے خلاف کارروائی کر کے، سیریا اور پاکستان اور خصوصاً پاکستان کے خلاف کارروائی کر کے ایران بین الاقوامی سطح پر جو پہلے سے آئسولیٹڈ ہے مزید آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی سپورٹ کسی بھی ملک جو اس خطے میں ہے یا اس خطے کے باہر ہے حاصل نہیں ہوگی. اس لیے میرے نزدیک یہ ایک ایسا غیر دانشمندانہ قدم ہے جس میں انہوں نے جو عالمی سیاست اور علاقائی ضروریات کی جو حقیقتیں ہیں ان کو یکسر نظر انداز کیا ہے. ٹھیک. اچھا حسن عسکری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ محدود ٹارگٹ کیا گیا ہے، یقینی طور پر جب ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اس میں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، لیکن جو ہم نے جوابی حملہ کیا اس میں نہ تو کسی سویلین کو نشانہ بنایا اور نہ ہی کسی فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے کہ سیریا یا نہ سمجھا جائے، عراق نہ سمجھا جائے پاکستان کو، وہی پیغام گیا یا اس کو پھر مزید دوبارہ سے مس کیلکولیٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیے پیغام تو یہی گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سیریا اور عراق سے مختلف ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا پیغام اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا آپشن جو ہے
डिप्लोमेटिक इस्तेमाल किया है। और तीसरा मैसेज ये है कि अगर डिप्लोमेटिक रास्ते मसाइल को हल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है कि वो अपने इलाके का मौसर तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो उसने ये कार्रवाई करके ये बताया है कि अगर ईरान फौजी रास्ता इख्तियार करेगा तो उस फौजी रास्ते का भी पाकिस्तान के पास जवाब देने की कुव्वत अपनी जगह मौजूद है, जिसका बॉटम लाइन तो यही बनता है कि इस किस्म के मामलात को हल करने के लिए जो है तरीक़ाकार सफारती हुआ करता है। डिप्लोमेटिक एक चैनल्स होती हैं कि आप गुफ्तो शनीद से मामलात को तय करते हैं। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे कि ईरानी सिक्योरिटी जो है उनकी कार्रवाई से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं, या वैसे उसके अलावा और भी छोटी छोटी कार्रवाइयाँ होती रही हैं जो कि मुकामी तौर पर तय कर ली जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा कदम था जिसका फैसला तेहरान की हुकूमत ने किया होगा, लोकल अथॉरिटीज ने नहीं किया है, क्योंकि इस किस्म की कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो करती है। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब साथ ही रहेगा, कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान में दो विंग्स पाए जाते हैं? एक वो विंग हम कह सकते हैं कि जो कि इन मामलात को सिफारती सतह पर हल करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन दूसरा विंग जिसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई हो वो मामलात को इस हद तक ले जाना चाह रहा है। जी बिल्कुल, ये टेक्निकली दो विंग है ईरान के अंदर। एक तो जारी बात है उनकी जो IRGC जो डीप स्टेट है, और दूसरा उनके जो उलमा है वो भी एक प्रॉपर विंग है जो जिनका एक्चुअल कंट्रोल है ईरान की रियासत के ऊपर। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो जारी बात है वो रियासत को डिफेंड तो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो मिलिट्री कंट्रोल है वो उलमा का है और डीप स्टेट का है। उनकी फौज के अंदर जो कुछ ग्रुप्स हैं जो बेसिकली जो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी पॉलिसीज को लेके चलते हैं और बाकी खितों में। सो ये जो हॉक्स हैं ईरान के वो प्रिवेल कर गए हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस को भी डिफेंड करना पड़ता है और ये बात करनी पड़ती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, और यही वजह है कि अभी 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी ईरान गए और उनसे ईरान से रिक्वेस्ट की कि हौथीज को मना करें और बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स को मना करें कि वो इंडियन शिप्स पे हमले ना करें। सो पूरे खित्ते के अंदर ईरान का आपको पता है एक अपरेटस मौजूद है नॉन स्टेट एक्टर्स का। वो भले आप यमन चले जाएं, वो इराक में चले जाएं, सीरिया में चले जाएं, वो हर जगह ऑपरेटर्स मौजूद है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेन ईरान से यही लड़ाई है कि आप हर जगह ये कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा, क्योंकि ब्रदरली मुल्क है, हमेशा अच्छे कॉर्डियल ताल्लुकात रखे। जैसे ये बलोच दहशतगर्द ग्रुप जो ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, हमें इनको ऑलरेडी भी पता था,